السلام علیکم دوستو۔ فرزانہ کھرل کے ناول کوئی عشق وقت غروب سا کے 5ویں حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ 3 روز قبل ہونے والی منگنی رہائش گاہ میں ابھی تک زیر بحث تھی۔ تمام خواتین اکٹھی ہوتے ہی کسی نہ کسی بات کا سرا خان حویلی سے جوڑ دیتی۔ فہیم صاحب کے تو ساس سسر بھی بڑی خوبصورت ہیں۔ شازیہ نے لفظ بڑے پہ کچھ زیادہ ہی زور ڈالا۔ باجی آپ بھی سب دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ گھر کی تینوں لڑکیاں رسم میں شامل نہیں تھیں اور اب شازیہ کی زبانی بسد شوق سن رہی تھی اور تابندہ بتا رہی تھی کام والی کہ لڑکی کے حسن کا تو نہ ہی پوچھیں۔ چلو نہیں پوچھتے، اب جا کر کام ختم کرو۔ انیکا بیگم کی انٹری نے رنگ میں بھنگ ڈالا۔ شازیہ کا منہ لٹک کر گردن سے لگا۔ اس کا ارادہ ابھی گھنٹہ بھر اور منگنی نامہ جاری رکھنے کا تھا۔ تم نے دیکھا نفیسہ، لڑکی کا ابا ذرا بھی خوش نہیں لگ رہا تھا، تمام وقت منہ بنا کر ہی بیٹھا رہا۔ انیکا نے دیورانی سے تائید چاہی۔ لو آپ بھی نا۔ ارے بھابھی کیسے خوش ہوتا، رسم کے موقع پر بھی نہ تایا نہ چچا نہ کوئی پھوپھی وغیرہ۔ سوچنے والی بات ہے، طرح دار کے شوہر کے ساتھ کیا باقی سسرالی رشتے بھی ختم ہو گئے؟ نفیسہ نے کنکھیوں سے نند کی طرف دیکھا، کیونکہ طرح دار کی سیما سے خوب بنتی تھی۔ شوہر کے بعد ایک بیوہ تنکے جیسی ہلکی ہو جاتی ہے، اتنی کہ ہوا کی زد میں رہتی ہے۔ سیما کو چپ کا روزہ توڑنا پڑا۔ بیوہ اور یتیم کا حق کھانے والے اژدہے کی طرح منہ کھولے ہوتے ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے حشر تک خونی رشتوں کو بلا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں طرح دار شوہر کے بعد بیٹا نہیں کھونا چاہتی تھی، اور جب اس کا دل راضی نہیں تھا تو وہ دیور یا جیٹھ سے کیوں نکاح کرتی؟ اسلام میں بیوہ کے جو درجات ہیں وہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ حاشر نے آتے ہی ماں اور چچی کے چہروں پہ ناگواری بھانپ لی تھی۔ دنیا کی تمام عورتوں نے کسی بھی جوان بیوہ کا صبر اور شکر پتہ نہیں کون سے کھاتے میں ڈال دیا ہے، بس ان کے کردار پہ نظر رکھتی ہیں۔ حاشر کو جائی کا بات کرنا اچھا لگا تھا۔ واہ جی واہ، چچی نے لٹو کی طرح ہاتھ گھمایا۔ کہاں کا صبر اور شکر، دوسرا شوہر کر کے ہی طرح دار نے شکرانے کے نفل پڑے ہوں گے۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولی۔ ان کے تنفر کا پارا ہائی درجے پر تھا۔ ان کی بات پہ شازیہ کی کھیکی سب سے اونچی تھی۔ حاشر کی ایک گھوری نے ہی ماحول ساکت کر دیا۔ جائی نے تو دوسری شادی نہیں کی تھی، پھر کبھی ان کے دیور یا جیٹھ نے خیر خبر لی؟ حاشر کے سوال نے ان کی گردنوں پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ نہیں نا، صرف اس لیے کہ جو بوجھ گلے سے اتر گیا کہیں دوبارہ گلے نہ پڑ جائے۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو ہم سب اپنے تئیں یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کی تمام ضرورتیں بھی ساتھ ہی دفن ہو گئیں، بس اسے اب 3 وقت کی روٹی، وہ بھی کسی فقیر کی طرح، اور 3 موسموں کے کچھ کپڑے چاہیے۔ اس کو اتنا خرچہ بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنا کوئی شوق پورا کر سکے۔ اس کی سہیلیاں، اس کے بھانجے بھتیجے یا دیگر عزیز و اقارب، وہ کسی کو تحفے تحائف دینے کا حق بھی کھو دیتی ہے۔ وہ بس اللہ اللہ کرے اور صبر شکر کا سارا ثواب بیوہ ہی لوٹے اور اس کے حق پہ میکے اور سسرال والے عیش کریں۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ کہا تھا تیرے دادا سے کہ حکیم عبدالباسط سے گھٹی نہ ڈلوانا۔ ایسی بیتکی بات پہ حاشر نے بھویں اچکا کر ماں کو دیکھا۔ حکمت اس پہ ختم، سارے قصور میں سب سے بیبا اور سیانہ بندہ۔ پر نہ جی، ہماری ایک نہ سنی سسر صاحب نے اور اس سے گھٹی ڈلوائی، اب بھگت تو ہم رہے ہیں۔ ایک بار پھر سب کی کھیکی شروع ہوئی۔ جائی بھی مسکراہٹ دباتی وہاں سے اٹھ گئیں۔ اس نے ماں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہاں وہ اٹھنے کو تھا کہ اسے کچھ یاد آیا۔ جائی نے شادی پہ کچھ دنیا دینا دلانا ہوگا، ابا اور چچا سے کہیں کہ انہیں بھی حقیر رقم سے نواز دیں، مہربانی ہوگی ان کی۔ اس نے عجب سے ملال میں گر کر سر کو جھٹکا۔ ہائے ہائے پتر، پیسے کبھی حقیر نہیں ہوتے، ایسا کہنا بھی وہ بھی رزق کو گناہ ہے، گناہ۔ چچی نے کانوں کو ہاتھ بھی لگا لیے۔ اوہو اماں، حقیر مطلب تھوڑی سی۔ حسن آ رہا ماں کی جہالت پہ، وہ بھی حاشر کے سامنے سخت شرمندہ ہوئیں۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر سست قدموں سے چلتا بیرونی گیٹ پار کر گیا۔ آج کل اس کا دل میں لاہور جانے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک تھکی تھکی سی نظر مغرب کی طرف اڑتے پرندوں پہ ڈالی۔ وہ نارنجی تھے، زرد یا سفید، مٹی مٹی سی دھوپ میں ان کا کوئی رنگ بھی واضح نہیں تھا۔
اس کے دھیان نے دھیرے دھیرے کسی چہرے کو چھوا۔ اس کے دل نے بے قرار سا ہو کر ان سیاہ پلکوں کو سدا خشک رہنے کی دعا دی۔ بے خواہشی کسی کی یاد کا چاند اس کے بام و در پہ ٹھہر گیا تھا۔ حبیبہ تہجد کے لیے اٹھی تو بیٹی کو جاگتا دیکھ کر بے چین سی ہوئی۔ اس کی چارپائی بھی پنکھے کے سامنے تھی۔ مارچ کے دوسرے ہفتے میں راتیں بھی اتنی گرم نہیں ہوتی تھیں۔ وہ بے چینی کے عالم میں ہی اس کی طرف آئی۔ نیند نہیں آ رہی؟ وہ اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ تم اس طرح کھلے آسمان تلے سونے کی عادی نہیں ہونا۔ اس نے جواز بھی خود ہی ڈھونڈا۔ میشان نے بیٹھ کر ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے گیلے ہاتھ میں کچھ خشک سے بھید کسمسائے۔ امی، وہ جیسے نیند میں بولی تھی، پاپا کہتے ہیں میں اپنی پراپرٹی میں سے کچھ بھی میشان کے نام نہیں کروں گا۔ میں اپنی بیٹی کا حق بدنیت کریم کی نواسی کے لیے نہیں مار سکتا۔ حبیبہ کو جیسے کسی نے کوڑا مارا تھا۔ جب ماما نے کہا جو پراپرٹی میرے نام ہے میں اس میں سے میشان کو دے دوں گی، تو آپ کو پتہ ہے پاپا نے کیا جواب دیا؟ اس نے زرد بلب سے نظر ہٹا کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ حبیبہ تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ پاپا نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو میں اس لڑکی کو… امی، پاپا نے مجھے اس لڑکی کو کہا۔ اس کا لہجہ کانپا تھا۔ میں اس لڑکی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ حبیبہ کو کسی نے دوسرا کوڑا مارا تھا۔ پاپا نے کہا اگر میں میشان کے ساتھ مصطفیٰ ہٹا دوں تو میں دیکھوں گا کہ ایک فیکٹری مزدور محمد باقر کی بیٹی اتنے اعلیٰ حسب نسب کے خاندان میں کیسے شادی کر سکتی ہے۔ حبیبہ کو اپنی بیٹی دکھ کی امر بیل میں جکڑی نظر آ رہی تھی۔ پاپا نے کہا اف، کیا ابھی اور بھی کچھ ہے؟ حبیبہ نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچی تھی۔ انہوں نے کہا محمد باقر کی 7 نسلوں میں اتنا جہیز کسی کو نہیں ملا ہوگا جتنا میں تمہارا صدقہ اتار کر اسے دوں گا۔ بیٹی کے جسم سے لپٹی دکھ کی امر بیل حبیبہ کے گرد بھی حصار باندھ چکی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے 22 سال ایک شام کا صدقہ محمد باقر کی بیٹی کو کھلایا پہنایا ہے۔ وہ اپنی ہچکیوں کو بامشکل روک رہی تھی۔ مجھے بتائیں امی، محمد باقر کی بیٹی نے 22 سال اس گھر میں کس شام کا صدقہ کھایا اور اوڑا ہے؟ میشان نے امر بیل کو بے دردی سے اپنے جسم سے نوچ کر ماں کے منہ پہ دے مارا تھا، جو کسی کوڑے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ میں نے کب ان کا حکم نہیں مانا، کب ان کی نافرمانی کی؟ ہم نے ان کا حکم نہیں مانا تھا، ہم نے نافرمانی کی تھی میشان۔ حبیبہ بے آواز چیخی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، انہوں نے میری شادی طے کر دی، میں نے بنا کسی اعتراض کے سر جھکا دیا۔ کریم نے سر نہیں جھکایا تھا، کریم نے بددیانتی کی تھی۔ حبیبہ کی آواز اس کے حلق سے باہر نہیں آ سکی۔ محمد باقر کی بیٹی کو آئندہ زندگی بھی اور اچھا شوہر بھی، تمام سکھ، تمام آسائشیں امینہ مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہی ہیں۔ یہ پاپا نے کیوں کہا؟ کیوں امی؟ اس نے ماں کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ مصطفیٰ کے الفاظ نہیں تھے، ایک زہریلا ناک تھا جس نے تا حیات حبیبہ کو ڈسنا تھا۔ اس نے وقت تہجد کسی نادیدہ ہستی سے ذرا سا تریاک مانگا تھا اور اس کی یہ خواہش رد نہیں ہوئی تھی۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ اس نے روتی ہوئی بیٹی کو اپنے سینے میں بھر لیا۔ وہ اسے تسلی نہیں دے سکتی تھی۔ اس شرٹ کے ساتھ یہ ٹائی سوٹ کر رہی ہے؟ اس نے مڑ کر امینہ کے خفا خفا سے انداز کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس کا مقصد صرف اس سے بات کرنا تھا۔ ہاں، اس نے اڑتی پڑتی سی نظر ڈالی اور رخ اس کی جانب سے پھیر کر تکیے درست کرنے لگی۔ اوہو بھائی، اتنی دور سے تمہیں ٹھیک طرح سے دکھ نہیں رہی، میرے خیال سے ذرا سوٹ نہیں کر رہی۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر شرارت سے بولا۔ میری دور کی نظر بھی ٹھیک ہے۔ وہ اس سے کنی کترا کے نکلنا چاہتی تھی، مگر میری دور کی نظر کچھ ٹھیک نہیں۔ اس نے اپنے قریب سے کھسکتی ہوئی امینہ کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں صرف تمہیں قریب تر دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ اس کی سوجی گلابی آنکھیں مصطفیٰ کے دل کی حالت ابتر کر گئیں۔ سوٹ تو کر رہی ہے۔ امینہ خود پر گڑی اس کی آنکھوں سے نظر چرا کر بولی۔ ویسے بھی آپ یہ سب سوٹ کرتا ہے، جو بھی پہن لیں، جو بھی کہہ لیں۔ بالآخر شکوہ زبان سے پھسل ہی گیا۔ اس کی کلائی پہ مصطفیٰ کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ مجھے صرف تم سوٹ کرتی ہو، وہ اس کی پلکوں کی نوک پہ دل رکھ کے بولا تھا۔ اس کے اظہار پہ ہمیشہ کی طرح امینہ کے سنہری رخساروں پہ سرخی نہیں دوڑی تھی۔ اس کا سفید رنگ سفید ترین ہوا۔ اس نے اسے کندھوں سے تھام کر نرمی سے بیڈ پہ بٹھایا۔
پھر اس کے سامنے قالین پہ اکڑوں بیٹھ گیا۔ کوئی دن میں 100 بار قرآن پہ ہاتھ رکھ کر بھی محبت کا یقین دلائے تو پھر بھی وہ محبوب کے اتنے شفاق فیصلے پہ سر نہیں جھکا سکتا جس طرح میں نے جھکایا تھا، صرف تمہیں اندر تک خوش دیکھنے کی خاطر۔ اس نے امینہ کے ٹھنڈے ہوتے سنہری ہاتھ تھامے۔ پھر تمہاری آنکھوں میں نمی کیوں؟ ان آنکھوں کی لو عروج پہ تھی، اب اور نہیں۔ اس نے اپنے لب بے دردی سے کچلے۔ مجھ پہ ذرا سا رحم کرو پلیز۔ مدھم سی التجا پہ امینہ کے دل پہ گہری ضرب پڑی۔ اس ماہ کے آخر میں انگلینڈ میں اپنا آفس جوائن کر رہا ہوں۔ ان ہاتھوں کی حدت نے امینہ کی ہتھیلیاں نم کر دی تھی۔ ان دھواں دیتی آنکھوں کے مرغولوں میں وہ پھر گم ہو چکی تھی۔ دولہا دلہن کی گاڑی خان حویلی سے کچھ ہی دور تھی۔ رخصتی سے قبل میرج ہال سے ملیکا ڈریسنگ روم میں ماما اس کے پاس آئی تھی۔ دلہن بنی میشان کسی حور کے حسن کو بھی مات دے رہی تھی۔ ماما اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی تھیں، پھر ان کے لب کتنی ہی دیر بعد بولنے کی ہمت کر سکے تھے۔ میشان، زندگی کبھی بھی کسی بھی انسان کے لیے تمام دروازے بند نہیں کرتی۔ کوئی ناہموار سی پگڈنڈی بھی کسی بڑے راستے تک لے جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی راہ سجائی نہ دے تو پھر یہ ڈائری پڑھنا۔ اس میں صرف محبت نہیں، اس میں صرف نفرت بھی نہیں، اس میں روشنی بھی ہے، اندھیرے کو جھٹکتی ہوئی روشنی۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ کون سے لفظ روشنی بن کر تمہارے آنکھوں کو خیرہ کریں گے۔ دوستو، یہ تھا فرزانہ کھرل کا مکمل ناول کوئی عشق وقت غروب سا کا 5واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔